ترجمہ تھا۔ اللہ بارک و تعالیٰ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے دنوں یہی بات ہوئی کہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی جنات بھی ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں یقین محکم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے سورۃ الناس ہے، اس کے آخر میں ہے من الجنۃ والناس کہ اللہ نے ان کا ذکر عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ اس وقت بھی جنات موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظم یہ ہے کہ جنات جو ہیں اب روئے زمین پہ وہ فتنہ فساد نہیں برپا کرتے جو کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، بسم اللہ سے آ جائیں، سب جگہ بنا ہو چاہیے، یہ جلدی ہو رہا ہے۔ تو جنات جو ہیں یہ حق موجود ہیں، ان کا حصہ اس دنیا میں ہے۔ کچھ جنات ایسے ہیں جو کہ شریر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرما بردار ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ انسان جو ہیں وہ شریر ہیں کہ نقصان پہنچانے والے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو کہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اللہ بارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کسی جنگل میں جاتے، کسی ویرانے میں جاتے تو وہاں پر جا کر بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، تو کہتے کہ اے جنات ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، جنات سے ڈرتے تھے۔ پہلے جنات جو، کیونکہ جب انسان نے نیا عروج حاصل کیا، کلام خدا پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں پڑھی، ان کے اوپر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، تو جنات جو تھے ان سے خوف زدہ رہتے تھے، ایمان والوں سے۔ لیکن جنہوں نے ایمان میں پھر فتنہ پرویزیاں آ گئیں کہ اس میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیا، انسان میں وہ کوالٹی نہیں رہی جو کہ ایمان والوں میں تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب یہ انہوں نے اپنی طرف سے کئی الفاظ بنانا شروع کر دیے، کئی یہ لات و منات بھی اسی کی شکل میں ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، پہلے خانہ کعبہ میں بت نہیں تھے، تو یہ آہستہ آہستہ شکل بگڑتی گئی۔ اسی طرح انہوں نے جنات کے ساتھ یہی معاملات کیے، بجائے اس کے کہ یہ بھی ان کو حصہ رکھتے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرتے، ان سے نہ کرتے، کیونکہ یہ غیر مرئی چیزیں تھیں، یہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو جب انہوں نے ان سے ڈرنا شروع کیا، پھر انہوں نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا۔ انسان نے ڈرنا شروع کیا، انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر زمانہ بھی یہ پچھلے دنوں تو چلتا رہا نا، پچھلے سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسے بنگلہ دیش کا جادو بڑا مشہور ہے، بنگالی جادو جی، ہمارے ادھر ایشیا میں بنگالی جادو مشہور ہے۔ اسی طرح عرب کے علاقوں میں یا اس علاقوں میں وہاں پر سامری جادو کا جادو مشہور تھا کہ سامری جادوگر ہے جو اس کا جادو، اور باقاعدہ اس کے اوپر قتل کی سزا، پھانسی کی سزا ہے جو یہ علم کرتے ہیں، الٹا علم کرتے ہیں، جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ اب یہ جنات جو تھے ان کو قابو کرنے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی، ان کے روم حاصل کرنے کے لیے، ان کی طرف توجہ کے لیے۔ جب اس طرف آ گئے انسان، اس طرف آئے، تو پھر لازمی بات ہے کہ کسی کو آپ مقید کرتے ہیں تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کی قومیں جو ہیں مسلمانوں کی دشمن ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی بھی یہ دور چلتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آج جو ایام چل رہے ہیں غوث پاک کے چل رہے ہیں کہ اللہ مبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں، مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا بھی اللہ مبارک و تعالیٰ نے بڑے درجات رکھے ہیں۔ آپ نے مقام ولایت پہ بیٹھے تھے تو اپنے جو تھے شاگرد ان کو درس فرما رہے تھے، اتنے میں باہر سے آپ کے آئے، آپ کے جتنے بھی یہ بڑے ہوئے ہیں یہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے اور تجارت بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی پورا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھے کہ آپ جنگلوں میں بیٹھ جائیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں، صرف اللہ اللہ کریں اور کوئی تجارت نہ کریں، کوئی معاملات نہ کریں، ساتھ ساتھ کام بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے مولا مشکل کشائی، آپ منبع ولایت میں ہیں، ولایت ہی آپ سے شروع ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، کبھی آپ کنویں کھود رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کبھی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو تھا کہ بھئی ولایت کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قصب جو ہے وہ کرنا یہ سب کا پیشہ رہا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم اس معاملات پہ آگے۔ آج بھی اگر کوئی یہ کہ جی صرف میں اللہ کرتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں، تو اپنے آستانہ کھول کے بیٹھ جائے یا سلسلے کرنا شروع کر دے، تو ان کو پسند نہیں فرمایا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے جاتی ہے۔
تو یہ جو جنات کا سلسلہ تھا، اب یہ غوث پاک جو بیٹھے ہوئے اپنی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے آ کے بتایا کہ آپ کا جو بحری بیڑا ہے تجارتی، جو سامان سے لدا ہوا ہے، وہ ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو نگاہ تھی سینے کی طرف کی، پھر کہنے لگے شکر الحمدللہ۔ تو بات ہو گئی، کچھ دیر کے بعد پھر وہی آئے، تو کہنے لگے سرکار وہ آپ کا بحری بیڑا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ آپ نے پھر نگاہ بلائے ڈالی اپنے اندر، ڈالنے کے بعد پھر کہا شکر الحمدللہ۔ کہنے لگے سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ جب غرق ہوا پھر بھی آپ نے کہا شکر الحمدللہ، جب ہم نے نوید دی کہ بچ گیا پھر بھی کہا شکر الحمدللہ۔ کہنے لگے میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں نقصان کی وجہ سے یہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اطمینان میں ہے، مطمئن ہے، تو میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ اسی نے دیا تھا، لے لیا اس نے۔ تو جب تم نے کہا کہ مل گیا ہے، تو پھر میں نے اندر نگاہ ڈالی کہ کہیں یہ خوش تو نہیں ہو گیا کہ کسی کا غرق ہوا ہے تمہارا غرق نہیں ہوا۔ پھر کہنے میں نے جب دیکھا اندر تو معلوم ہوا کہ یہ پھر مطمئن ہے، بات جانے پہ بھی اس کے اندر وہ والی خوشی نہیں ہے کہ بھی میرا بچ گیا ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی سے تھا۔ تو پھر میں نے پھر اس لیے کہا شکر الحمدللہ کہ ان کی کیفیت جو ہے غرق ہو جائے تب بھی بچ جائیں، تب بھی یہ اس معاملے میں رہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ درجات ہیں ولایت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑا سانپ آیا، زہ آیا، آپ نے اس کو جگہ دے دی، صحابہ سے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وہ آگے آ کر بات شروع کی، اس نے آپ نے سنی، پھر جاز اس کو بجھانے دو۔ چلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ جن تھا، یہ قبائل سے آیا تھا، یہ مجھ سے بات کر کر گیا ہے۔ ہمارے نبی ایسے کہ جو جنات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، درندوں کے بھی نبی ہیں، چرند کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے تو ہے ہی نا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارا یہ ایک جہاں ہے، یہ زمین جو ہماری ایک جہاں ہے۔ اب کائنات میں جتنے بھی جہاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اب جنات جو ہے آپ نے ان کی مجلس میں آپ نے خطاب فرمایا، کہ جنات جو تھے 8 تھے یا 9 تھے، سب کے سب ایمان والے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کلام جو ہے یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اچھا اب یہ تھا کہ بھئی کچھ لوگ نا کجیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی کی، آپ نے تجارت بھی کرتے تھے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی بیوی بھی تھی، تو وہ ان کو تھا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ بھی یہ کہتے تھے کہ میں تم جیسا ہوں۔ اچھا اب یہ کہنا کہ میں تم جیسا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پسینہ جو ہے اس سے خوشبو نکلتی، آپ جہاں پاؤں رکھتے پتھر نرم ہو جایا کرتے، آپ چل کے جاتے بادل آپ کے اوپر سایہ کیا کرتے، اگر اندھیرا آتا مسکراتے تو اس روشنی میں کمرہ جگمگا اٹھتا، آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، گندی مکھی آپ کے اوپر پوری زندگی نہیں بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ جدھر سے گزرتے اگر درخت ہیں تو وہ جھک جایا کرتے، پتھر ہیں تو ان سے گنگنانے کی آواز آتی، کلمے کی آواز آتی پتھروں سے، یہ تو شان مصطفیٰ ہے۔ لیکن اب یہ کہنا کہ میں تم جیسا ہوں، اب جو دوسرے تھے وہ بھی کہتے اب ہم جیسے ہیں، لیکن جب ایمان لے کر آتے تو جب یہ آپ کی شانیں دیکھتے پھر کہتے اب ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب معاملہ تو یہی تھا کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اب جنات کو بھی یہی تھا کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو معاملہ ہے، سنا تو یہی رہے ہیں، اس وقت کفار کا بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ ہم جیسے ہیں، لیکن جب جنات ایمان والے ہوتے تو بھی سمجھ آتے کہ ہم جیسے نہیں ہیں، اسی طرح انسان بھی سمجھ آتے یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اسی میں آگے سورہ جن میں ہی ہے کہ اللہ بارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نفع نقصان کا نہیں رکھتا، نہ میں کسی کا نفع کر سکتا ہوں نہ نقصان کر سکتا ہوں۔ اچھا اب یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیوں؟ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، پر کر سکتے ہیں، تو پھر جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے جنگ کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ کا بیٹا، آپ 2 بیٹے آپ کے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر اپنے نقصان کے کیوں نہیں روک سکتے؟ کسی نے اللہ کے اوپر بھی کہا تھا، یہ تو کربلا کی بات تو ہے نا کہ بھی اگر یہ اتنے ہی معرفت والے تھے امام حسین علیہ السلام تو پھر اس روکا کیوں نہیں اس معاملے کو؟ تو روک لیتے۔ تو پھر اس کا انہوں نے جواب دیا کہ کعبہ جو ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے نا،
تو جب ابرہا نے حملہ کیا اس وقت تو روکا، لیکن جب دوسری قومیں آئیں، جب معاملہ کیا، اس کو آگ لگائی، پھر اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ تو اللہ روک سکتے تھے۔ اب یہ طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سلسلے آتے ہیں، یہ کس کے امر سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کے امر سے آتے ہیں۔ کہیں اللہ چاہتے ہیں اس کو روک دیں، کہیں اللہ چاہتے ہیں نہیں روکیں۔ اگر اسی طرح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی، کسی نبی کو موت نہ آتی، اگر ہر کوئی اپنی چاہت کا مالک ہوتا۔ لیکن جیسے اس کو موت آئی، اس میں حکمت پوشیدہ رکھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ جب آپ کی موت کا وہ قریب آیا تو کہا کہ بھی میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ پھر ایک بیل لے کے آئے، دمبا لے کے آئے، تو اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں، جتنے اس کے نیچے بال ہوں گے آپ کے اللہ تعالیٰ اتنی ایج زیادہ بڑھا دے گا۔ آپ نے کہا اس کے بعد جب پھر آپ کو جانا تو ہے نا دنیا سے، آپ نے کہا اس وقت بھی جانا نہ تو ابھی چلتے ہیں۔ پہلے تو تھا نا تھپڑ مار کے فرشتے کو واپس بھیج دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آئے تو اسرائیل کہتے ہیں مجھے کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ میں بغیر اجازت کے جا سکتا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالم یہ تھا کہ جب آپ تشریف لے کر آئے اسرائیل علیہ السلام تو پہلے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے سیدہ نے دروازہ کھولا ہے، تو جا کر بتایا جا کے کہ باہر آئے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا آج وہ آئے ہیں ملنے کے لیے جو کسی دروازے کھٹکھٹانے کے بھی محتاج نہیں۔ تو پھر وہ کیسے ہم جیسے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم جیسے جو بھی ایمان نہیں لائے، لیکن جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے نہیں ہے۔ پھر علم غیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اب کتنا ہے؟ اب اللہ کہتے ہیں میں جس کو جتنا چاہوں اتنا عطا کروں۔ اب لمٹ تو نہیں ہے نا، ہم سب کے لیے لمٹ ہے، سرکار کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سرکار کے لیے بھی لمٹ رکھی ہوگی۔ کتنی لمٹ ہے کہ آپ سجدہ میں کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، آپ نے قدم آگے بڑھایا، نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے کہا کہ میں نماز میں جب جنت کا نظارہ کر رہا تھا تو میرا دایاں ہاتھ جنت کے خوشوں کے اوپر تھا۔ اب جس کی نماز جو ہے جنت کے جو پھل ہیں اس کو نیچے لے کے آ سکتی ہے، تو ہم جیسے کیسے ہوئے؟ پھر جنگ ہوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کل یہاں پہ رتبہ گرے گا، شیبہ گرے گا، ابو جہل واصل جہنم ہوگا، ابھی جنگ نہیں ہوئی، آپ اس سے پہلے فرما رہے ہیں کہ کل یہ معاملات ہوں گے۔ تو یہ علم غیب، علم معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تحفے میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔